اولاد میں سے آپ کا خاندان اوپر کئی واسطوں کے بعد محبوب علیہ السلام کے خاندان مقدس سے اولاد ابراہیم علیہ السلام میں جا کر مل جاتا ہے. آپ کرشی ہیں، مکی ہیں، اور آپ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ کی پیشانی میں آپ کے بچپن اور طالب علمی کے دور میں اللہ کا ایک خاص نور موجود پا رہا ہوں. اس نور کو کبھی گناہ کر کے شریعت کے حکم کے خلاف چل کے بجھا نہ دے. تو امام وکیع کی خدمت میں جب آپ کی حاضری ہوئی تو حضور میں زیادہ سے زیادہ معاملات کو یاد رکھنا چاہتا ہوں، علم کو یاد رکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا میرے بیٹے بات یہ ہے کہ ان العلم نور من نور الہ، یہ جو علم ہوتا ہے نا یہ اللہ کے انوار میں سے خاص نور ہے. اور ولا یعطی نورہ فی قلب عاصی، یہ اللہ کا خاص نور اس برتن میں، دل کے اس برتن میں اور دماغ کے اس برتن میں نہیں رکھا جاتا جس دل اور دماغ میں گناہ ہوا کرتے ہیں. تو میلا کچیلا برتن نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دودھ نور ہے، ہاں جی، اس پر اطلاق ہوتا ہے، اور تھوڑا سا بھی برتن میلا ہو تو وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. ہاں جی، تو برتن کو صاف اور پاک رکھنا ہوتا ہے. اگر ہم اپنی سوچ کو پاک اور صاف رکھیں اور اپنے مرشد کریم، ایک ہے ان کی دعائیں، ان کی شب بیداریاں، ان کی تہجد گزاریاں، وہ جب ایک خاص تجلی میں ہوتے ہیں وہ ایسی دعا کرتے ہیں کہ ان سے منسلک، ان کے دامن کرم سے منسلک ساروں کو فیض اور برکت پہنچتی ہے. لیکن ایک ہے مرشد کریم کی دعا جو ہماری عدم موجودگی میں ہوتی ہے، اور ایک ہے مرشد کریم کی دعا کے ساتھ ساتھ مرشد کریم کی نگاہ. اس نگاہ کے نور کے لیے اپنے دل کے برتن کو پاک اور صاف رکھنا ہوتا ہے. پھر ایسا کرم ہو جاتا ہے. محبوب کریم علیہ السلام سید الوجود علیہ السلام نگاہ کرم اپنے امتی پر فرماتے ہیں. ان نسبتوں کا فیضان ہوتا ہے. محبوب کو جو اپنی امت میں ایسے کامل بندے پیارے ہیں، ان کامل بندوں کے ساتھ جو لگ جائے محبوب کو وہ بھی پیارے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بخاری شریف میں یہ حدیث صحیح موجود ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت میں یہ منظر ہوگا کہ کئیوں کا پسینہ علی حقوی ہے، لوگوں کے پسینے ان کے پہلوؤں تک آ چکے ہوں گے. کئی وہ ہوں گے کہ جن کے پسینے ان کے ہونٹوں تک الجوا بے ارکن، پسینے کی لگام بخاری شریف مسلم شریف میں حدیث صحیح ہے، ان کو پہنا دی جائے گی. کئی یسرب ڈوب رہے ہوں گے. سارے کفار مشرکین مومن مسلم کہیں گے کچھ بھی ہو، سورج اتنے قرب پر ہے، زمین تانبے کی ہے، اس میدان معاشر کی مشکلوں سے ہمیں نجات ملے، آگے چاہے ہمیں جہاں بھی بھیجا جائے، لیکن یہ 50,000 سال کے برابر اس دل کی سختی ہم سے برداشت. تو پھر وہ ڈھونڈنا شروع کریں گے. بڑے بڑے آج کل کے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر جو کہتے ہیں اللہ والوں کے دروازے پر نہ جاؤ، محبوب کے دروازے پر نہ جاؤ، یہ کوئی بھی ان میں سے اس وقت اللہ کو یاد نہیں کرے گا. سارے کہیں گے اس کریم تک ڈائریکٹ ہم عرض نہیں کر سکتے، اپنا کوئی وسیلہ اور واسطہ تلاش کرو. پھر لوگوں کے دلوں میں اللہ کریم کی جانب سے القاء ڈالا جائے گا کہ ہم سارے ابو البشر، عالم اجسام، عالم ناسوت، عالم دنیا میں ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اپنے ابا جان کو ڈھونڈو، والد کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے. بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 99 کتاب الصلاۃ کے الفاظ حدیث صحیح میں ثم استغاثوا بآدم، اولین و آخرین سارے غیر انبیاء انسان آدم علیہ السلام سے استغاثہ کریں گے، غوث اور مدد طلب کریں گے. اگر اللہ والوں سے مدد طلب کرنا اور اللہ والوں کے دروازے پر جا کر اللہ کریم کو اپنی طرف متوجہ کرنا یہ دنیا میں شرک ہے، تو قیامت والے دن بھی تو شرک ہونا چاہیے. کیا مسئلہ ہے کہ قیامت والے دن حامان، شداد، نمرود، فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والے وہ تو اس دن حق کے قبول کرنے کی باتیں کر اور اہل حق مشرک نہیں. جیسے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کے پیاروں کے ذریعے سے رسائی ہوگی، دنیا میں بھی اللہ کا دروازہ اور باب اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوبین اور مقربین کی بارگاہ ہے. الغرض ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم کی بارگاہ اقدس تک بالآخر سارے کے سارے حاضر ہو جائیں گے. سب پہلے والے انبیاء مرسلین نے فرمایا تھا انا لیس لا، ہم آج کے دن کے لیے نہیں ہے. محبوب فرماتے ہیں جب مجھے تلاش کرتے ہوئے آئیں گے اور مجھے عرض کریں گے کہ حضور ہمارا حساب تو شروع کروا دیا جائے، میں فرماؤں گا انا لہا انا لہا،
ہاں اب تم ٹھیک جگہ آئے ہو، میں ہی آج کے دن کے لیے ہوں، میں ہی آج کے دن کے لیے۔ میرے محبوب علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرش الہی کے سامنے بخاری مسلم میں سجدہ فرمائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنا سر انور سجدے سے اٹھائیے۔ سل توتا وشفا تو شفا، آپ مانگیے، جو کچھ آپ مانگتے چلے جائیں گے آپ کو مجھ اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جائے گا۔ آپ شفاعت اور سفارش فرمائیے، آپ کی ہر شفاعت اور سفارش قبول کی جائے گی۔ محبوب علیہ السلام اس وقت عرض کریں گے رب کریم یہ تیرے بندے ہیں، تو رحمان و رحیم ہے، ان کا حساب شروع فرما۔ اب چاہیے سب سے پہلے میدان محشر میں آدم علیہ السلام کے دور سے حساب شروع ہو۔ وہ سب سے پہلے قبروں میں گئے تھے، انہوں نے عالم برزخ کا پیریڈ اور زمانہ سب سے لمبا اور طویل گزارا تھا، لیکن نہیں، محبوب کی وجاہتیں اور عظمتیں اللہ پاک قیامت کے دن اس طرح ظاہر فرمائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے محبوب سب سے آخر میں، آپ کی امت سب سے آخری امت، لیکن میرے محبوب کو خوش کرنا ہے، لہذا محبوب کی نسبت کی وجہ سے سب سے پہلے میزان پر حساب شروع کیا جائے تو میرے محبوب کی امت ان کو زیادہ عرصہ یہاں نہ رکھنا پڑے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ والے نفع نہیں پہنچا سکتے، ذرا پوچھئے ان منکرین حضرات کے بڑے بڑے مقتداؤں سے، قیامت والے دن اگر سب سے زیادہ آپ کو نفع پہنچ رہا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے پہنچ رہا ہے۔ حساب شروع ہوگا، اللہ پاک مدبرین امر فرشتوں کو فرمائے گا میرے محبوب کی امت میں سے 70,000، میں یہ نقطہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو جو پیارے ہیں، محبوب کو جو پیارے ہیں، ان پیاروں کے ساتھ بھی جو لگ جاتے ہیں وہ بھی اللہ اس کے محبوب کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا حساب کتاب بعد میں شروع کرو، پہلے میرے حبیب کی امت میں 70,000، یہ 70,000 70,000 کا لفظ موجود ہے بخاری مسلم جامع ترمذی کے اندر۔ 70,000 میرے محبوب کی امت میں سے ان میرے بندوں کو الگ کر لو، ان پر کوئی حساب نہیں، میں آج بلا حساب ان کو جنت میں داخل کروں۔ حضرت سیدنا سلطان العارفین سلطان باہو قدس سر العزیز نوجوانی کے عالم میں تھے اور آپ کو تکلیف ہوئی تھی، محبت والے تو پھر تڑپ جاتے ہیں کیسے محبوب کی تکلیف دوبارہ ہو۔ ہاں جی جب دیکھا کہ بخار لمبا ہو رہا ہے تو حضور فلاں حکیم صاحب ہے، فلاں حکیم صاحب، حضور سلطان العارفین جس غیر مسلم پر توجہ فرما دیتے تھے اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جاتا تھا۔ حضور سلطان العارفین فرماتے تھے نہیں، میرا طبیب وہی ہے جدھر سے یہ تکلیف آئی ہے۔ فرمایا قرآن پاک میں حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مرضت فہو یشفینی، جب میں مریض ہوتا ہوں مرض بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی وہی کریم ذات پاک۔ بخاری شریف میں ہے کہ اذا مرضوا، جب یہ 70,000 یہ وہ اللہ کے متوکل بندے ہیں کہ جب مریض ہوتے تھے تو یہ سبب اختیار نہیں کرتے تھے، ان کو حیا آتی تھی، غیرت اتنی تھی، یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جائیں، نہیں، ہمارا طبیب وہی ہے، طبیب اعظم خالق کائنات، جن کا اللہ پاک کے ساتھ کسی وقت بھی رابط نہیں ٹوٹتا تھا، ہر وقت رب کریم۔ اسی لیے تو حضرت امی مائی راستی ولیہ کاملہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین کے عالم ارواح کے وہ معاملات اور آپ کے جوہر بخش بشری مقدس کے معاملات احوال اور نتائج دیکھے تھے تو ان کا نام اسم با مسمى رکھا تھا، اور آپ کے دل و دماغ میں الاسماء تنزل من السماء، نام لوگوں کے جو اللہ والوں کی زبانوں پر آتے ہیں وہ ان کی حقیقت باطنی کو دیکھ کر ہی آسمان سے ان کے نام اترتے۔ حضرت سلطان العارفین کا نام محمد باہو اسی لیے ہے کہ یہ مشاہدہ حق سے کبھی غائب ہوتے ہی نہیں۔ آپ انہی 70,000 میں انہی صدیقین متوکلین کے اندر ہے جو باہو اسی کریم ذات بابرکات کی ہی معیت میں ہے، مشاہدے میں ہے۔ الغرض نوجوانی کے عالم میں بھی فرمایا نہیں، طبیب حکیم کی طرف نہیں، اور طبیب کے پاس پہنچے، اس نے کہا جی میں آپ کی خدمت میں، آپ مجھے ویسے ان کا کارنامہ لا دو، حقیقت ان کی تکلیف کی بتا دو، کیونکہ وہ ایسی ہستی ہے کہ مجھے اپنے دھرم سے بڑی محبت ہے، اگر انہوں نے میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیا تو میں اپنے دھرم کو چھوڑ بیٹھوں گا۔ الغرض
حضور سیدنا سلطان العارفین باہو کا بھی انہی ہستیوں میں شمار ہے. 70,000 اللہ پاک فرمائے گا میرے بندوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل. جب ان کو جنت کا فرمان ہوگا تو وہ رک جائیں گے میزان کے اوپر, جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ پاک جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں, بخاری شریف میں آگے الفاظ ہے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے امتی کامل 70,000 ایسے ہیں کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک میری امت کے 70,000 گناہگاروں کو اپنے ساتھ لے جا کر جنت میں داخل تھا. ہر ایک کو 70,000 ایسے گناہگار کہ جن کی کمیوں کوتاہیوں غفلتوں کی وجہ سے اگر ان کا نام اعمال کھول دیا جائے اور میزان میں ان کے اعمال رکھ دیے جائے تو مدبرین امر فرشتے کہیں گے کہ حضرت رضوان کی طرف نہیں, حضرت مالک علیہ السلام کی طرف ان کو جہنم کے مدبرین امر اور ناظم لوگ لے کر جائیں. لیکن نہیں, اللہ پاک میں کہا ٹھیک ہے اگر عدل کیا جائے تو یہ جہنمی بنتے ہیں, لیکن میں اپنے پیاروں کے دامن سے بھی جو وابستہ نا, آج میرے 70,000 میں سے ہر ایک کو میں اللہ اذن شفاعت دے رہا ہوں, میں ان کو اتنا راضی کروں گا صرف ان کو جنت میں نہیں, ان میں سے ہر ایک 70,000 کی شفاعت کرے, میں اللہ پاک ہر ایک کے ساتھ 70,000 جہنمی آل ایمان علیہ السلام کو جنت میں داخل عطا ہوں. کیونکہ جن سے اللہ کو محبت ہے ان کے دامن کرم سے وابستہ لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت ہے. الگ محبوب علیہ السلام نے فرمایا من رعانی فی المنام, اگر ہم اپنے مرکز کے ساتھ فتنوں سے ہم بچیں. اب جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی جن بھی زمین پر زیادہ ہوتے جائیں گے, اپنی بچیوں کو آیت الکرسی یاد کروائیں, اپنی بچیوں کو معوذتین یاد کروائیں. ٹھیک ہے جی, وہ صبح اٹھتے شام کو بستر پر رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد معوذتین بھی پڑھا کرے, آیت الکرسی بھی اللہ تعالیٰ کی سپرد کی. اب جادو بھی زیادہ آتا جائے گا زمین پر جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی, جنات زیادہ ہوتے جائیں گے اور شریر جنات زیادہ ہوتے جائیں گے. اور دوسرا کہ اہل ایمان جو بشر ہے نا مسلمان انسانوں میں سے, ان میں فتنے, ہاں جی اہل علم کے اندر فتنے, دنیا دار علماء, جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ جو دنیا کے ساتھ محبت رکھنے والے علماء ہیں اللہ پاک کو ان پر شدید غضب آتا ہے اپنی شان کے مطابق. اور اللہ پاک فرماتا ہے ابھی یخترون, نام میرا لیتے ہو, چونکہ میرا نام لیتے ہو, میرا قرآن لوگوں کے سامنے پڑھتے ہو, میرے محبوب کی حدیث, اور بی یخترون پھر میری وجہ سے میرے سبب سے لوگوں پر اختراع کرتے ہو اور ان کو دھوکہ دیتے ہو میرا نام لے کر. لوگ تمہیں عالم سمجھتے ہیں اور تم اندر سے پورے دنیا دار ہو. تو فرمایا میرا نام استعمال کر کے پھر تم دنیا اکٹھی کرتے ہو. تو فرمایا جو میری وجہ سے میرے بندوں کو, سادہ لوگ بندوں کو دھوکے دیتے, اللہ پاک فرماتا ہے یہ حدیث صحیح ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی جامع ترمذی میں, فرمایا کہ پھر اللہ پاک فرماتا ہے میں ان اہل علم کو جنہوں نے علم پڑھا ہوا ہے لیکن مقصد دنیا داری ہے, روپیہ پیسہ عزت شہرت کمانا, اللہ کا قرب حاصل کرنا نہیں, اللہ پاک کی بارگاہ تک بندوں کو پہنچانا نہیں, صرف دنیا اکٹھی کرنا ان کا مقصود ہے. فرمایا میں ان کو ایسے فتنے میں مبتلا کروں گا کہ ان میں سے بڑے بڑے عقل اور علم والے بھی محو حیرت رہ جائیں گے کہ اس فتنے کا حل کیا ہے.